نیوز نمبر 2، وہ ہمارے ممدوح جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی، پچھلے دنوں انہوں نے جوش خطابت میں وکیلوں سے خطاب کرتے ہوئے ایک لطیفہ سنا دیا۔ اچھا، یہ لطیفہ پنجاب کے کلچر میں بچپن سے ہم خود بھی سنتے رہے اور سناتے رہے، ہم نے کبھی اس کو عیب تصور نہیں کیا تھا جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہدایت نہیں دی تھی۔ لہٰذا مولانا صاحب نے جو بیان کیا یہ کوئی انہوں نے خود سے انوینٹ نہیں کیا، یہ پنجاب کے معاشرے میں چلتا ہے۔ لیکن مولانا جیسی بڑی پرسنالٹی جو کہ اتحاد امت کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے کہ ان کے پیچھے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سارے نمازیں پڑھتے ہیں، ان سے بالکل یہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ اس قسم کی بات اپنے اسٹیٹ سے کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک لطیفہ سنایا کہ جی انگریز ایک دفعہ آیا سب کانٹیننٹ میں، اس نے دیکھا کہ 10 محرم کے دن لوگ غم کا اظہار کر رہے ہیں، ماتمی جلوس نکال رہے ہیں، تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ لوگ کس چیز کے غم کا اظہار کر رہے ہیں، تو بتایا گیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اس دن شہید ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو ہم بھی اس غم میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ 1400 سال پہلے واقعہ ہوا تھا۔ اس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب خود بھی ہنسے، اپنی آڈینس کو بھی ہنسایا۔ سنا ہے کہ کوئی ماتم ہو رہا تھا محرم کا، تو کوئی انگریز آیا ہوا تھا، تو اس نے جب یہ منظر دیکھا تو پوچھا کہ بھئی یہ لوگ اپنے آپ کو کیوں مار رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو حضرت امام حسین کی شہادت پر غم کا اظہار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر ان کا بڑا اتنا امام شہید ہوا ہے اور یہ اس پر غم کا اظہار کر رہے ہیں تو آئیے ہم بھی شامل ہو جائیں۔ تو اس نے کہا نہیں، یہ 1400 سال پہلے شہید ہوا تھا۔ اس نے کہا اچھا، اتنی تاخیر سے ان کو خبر پہنچی۔ بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اپنے اس بیان کے اوپر معذرت کریں اور اس بیان کو واپس لیں۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب تو دیوبند میں اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو اہل البیت سے محبت کرنے والا ہے۔ یہ جو ان سے حرکت ہوئی اس کی وجہ سے ان کو ہم زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کرتے، اگرچہ یہ حرکت ناصبیوں والی ہے، یزیدیوں والی ہے، لیکن ان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ یہ سیدنا حسین ابن علی کو امام حسین کہتے ہیں، بلکہ اس ویڈیو میں بھی انہوں نے امام حسین کہا، پھر علیہ السلام بھی کہتے ہیں۔ الحمدللہ سر نبی علیہ السلام کی فجر کی نماز تقریباً 40 سے 50 منٹ کی ہوتی تھی سر، وہ جو صورتیں پڑھتے تھے، تو پھر ظاہر پیچھے جب صحابہ سنتے تھے ان میں بجلی بھری گئی ہے نا، پھر انہی کی زبان ان کو سمجھ آ رہی ہے۔ یہ تو آپ نے صرف ایک جملے ہی بولے ہوئے نا جی، جب میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں، جب یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ نے کتوں گلا کرنی ہے، تسی پڑھ بھی لو تو پتہ ہی نہیں کہ میں گلا کرتا ہے، وہ گلا کر رہا ہے، وہ انج ہی ہے گل تواڈے نال کہ ایسے کوئی باہر سے بندہ کوئی فرینچ آ جائے اور فرینچ کے اندر بولنا شروع کر دے، بھاویں تانوں گالاں بھی کڈے نا تانوں پتہ نہیں لگنی انہیں کیا ہے۔ اسی لیے وہ عربی تو گالیاں بھی نکالے تو میرا پاکستانی کو تو نہیں پتہ چلے گا۔ بالکل صحیح، وہ لطیفہ بنیا نا، جو بھی کہندے سا کو قرآن ہی پڑھتا سی، ساڈے نوں بھی پتہ لگتا ہے قرآن۔ وہ غزوہ خندق کے موقع پر بنو قریظہ نے آپ کو پتہ بدعہدی کر دی تھی، تو نبی علیہ السلام کے بعد حضرت جبرائیل حاضر ہوئے، انہوں نے کہا ابھی تو ہم نے بھی زرہ نہیں اتاری ہے اور آپ جو جنگ روک کے بیٹھ گئے ہیں، یعنی وہ جب کافر واپس چلے گئے، بنو قریظہ نے بدعہدی کی ہے، ان کو اب سزا دی جائے گی، تو آپ وہاں پہنچے فوراً۔ تو نبی علیہ السلام نے اناؤنسمنٹ کی کہ سب کے سب لوگ عصر کی نماز نہیں پڑھیں گے مگر بنو قریظہ کے ان قلعوں کے پاس جا کے، یہودیوں سے جو ہے نا بدلہ لینا ہے بدعہدی کی سزا کا۔ تو صحابہ کرام وہاں سے چل پڑے۔ اب راستے میں مغرب کا وقت قریب آ گیا، کچھ اصحاب نے مغرب کی نماز کا وقت شروع ہونے کے خدشے کی وجہ سے عصر کی نماز راستے میں پڑھ لی کہ قضا نہ ہو جائے، کچھ اصحاب نے بنو قریظہ کے قلعوں کے پاس جا کے مغرب کے وقت میں جا کے عصر پڑھی۔ اب زور اثر تو جمع ہو سکتی ہے، مغرب عشاء بھی جمع ہو سکتی ہے، لیکن عصر اور مغرب تو نہیں جمع ہونی چاہیے، نماز انہوں نے قضا کر دی۔ انہوں نے کہا کہ نبی اسلام فرماتا نماز ادھر پڑھنی ہے، انہوں نے ظاہری الفاظ پہ عمل کیا۔ دوسروں نے کہا کہ یہ آپ نے اس لیے کہا تھا کہ جلدی جلدی پہنچو، کوشش کرو کہ عصر تک وہاں پہنچ جائے، ظاہر نبی اسلام کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ نماز کو قضا کرتے، ٹھیک ہے۔ دونوں نے اپنے اعتبار سے اجتہاد کیا، نبی علیہ السلام کے پاس مقدمہ آیا، آپ نے دونوں کو کچھ نہیں کہا، حالانکہ جنہوں نے ظاہری حدیث میں عمل کیا تھا نا ان کو بتانا چاہیے تھا کہ فقہ کو فالو کرتے، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اوپر وہ ایک لطیفہ بھی بڑا مشہور ہے نا کہ وہ ایک کوئی بوڑھی اماں تھی نا، وہ ان پڑھ تھی نا، اس کو ٹائم دیکھنا آتا تھا نا کچھ، تو اس کی دوائیاں جو ہے نا پیک کر کے نا اس کی بیٹی نے اس کے سامان میں رکھ دی اور کہا کہ اماں جی جب وہ فلاں موڑ آئے گا نا اس موڑ کے اوپر جا کے نا آپ نے دوائی کھانی ہے، یعنی اس وقت وہ جیسے آپ پنڈی سے چلے اور میں کہوں جی جب آپ دینے پہنچیں گے نا تو آپ نے یہ دوائی کھانی ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ دینے آپ اس وقت پہنچے گے جب یہ دوائی کا وقت ہو جائے گا۔ وہ جناب انہوں یاد نہیں رہا، گڈی اگے ٹر گئی، جیلم پہنچ گئی، انہیں رولا پاتا جی دینے دینے تسی مجھے دسے نہیں دینے، واپس لے کے چلو۔ وہ گاڑی واپس دینے لے کے گئے، ادھر جا کے اس نے دوائی کھائی، انہوں نے کہا جی ہوں جان دو جیلم، ٹھیک ہے، وہ میں دوائی تھے کھانی تھی، تو وہ تھیم کو فالو کرنا تھا نا، اس نے اور لیٹ کر دی، وہ دوائی کا یہ مطلب نہیں کہ دینے میں کھانی تھی، مراد یہ ہے کہ فوراً کھانی تھی۔ وہ بنو قریظہ والا یہ معاملہ ہوا، فقہ الحدیث یہ تھا۔ بہرحال میں نے تو اپنی ویڈیوز میں کہا ہے کہ جہاں غلامی کو ختم کرنے میں 70% کنٹریبیوشن نبی علیہ السلام کی ہے تو 30% ابراہم لنکن کی بھی ہے، جو امریکن پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے آفیشلی اس کو اناؤنس کر کے دنیا سے ختم کیا۔
تو یہ ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے.